بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پچھلے ولاگ میں نے آپ کو اوشو تھانگ ہوٹل ڈیٹیل سے دکھایا تھا اور اس کے مالک اسرار شاہ کے ساتھ بات چیت کے کچھ کلپ آپ کو دکھائے تھے۔ آج آپ کو اسرار بھائی کا مکمل انٹرویو دکھا رہے ہیں، جس میں ہنزا اور نگر کی مکمل تاریخ، پاکستان بننے سے پہلے اور بعد کے واقعات اور محرکات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تو ناظرین، چینل کے ساتھ جڑے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ وہ پلیٹس میں سالن لاتے تھے کہ ہمیں بھی تھوڑا سالن میں ڈال دو، نہیں وہ نمک نہیں ہوتا تھا، وہ چک کرے، یعنی اس میں ٹچ کرے، پتھر ہوتے تھے نا، ایسا دور تھا۔ تو اس سے بھی پرانے زمانے میں کیا ہوتا، جب یہی پتھروں کو انہوں نے توا بھی پتھر کا تھا، اور یہ ہانڈیاں جو اب ہم نے گھر سے نکالی ہے وہ 200 سال پرانی ہوگی، پتہ نہیں کتنے سال پرانی ہوگی۔ اب یہ خپل سائڈ پہ دوبارہ کوئی بناتے ہیں، لیکن اسی طرح نہیں بنتا ہے جو پرانے یہاں بنتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کے پاس جو پرانا ترین پڑا ہے وہ کون سا ہے؟ کتنا پرانا ہے وہ؟ اب میں نے وہ ٹیسٹ تو نہیں کروایا ہے، اندازاً جب قلاپورم ہائی وے بننے کے بعد پورا ہی ختم ہو گیا، کیونکہ پورا دنیا سے کنیکشن ہو۔ یہاں سن 72 میں راجگی نظام ختم ہو گیا، تو پھر پورا پاکستان یہاں پر آیا، تو پھر راستہ ہمارا 47 کے بعد پاکستان سے کنیکشن ہوا تھا، کیونکہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت آزادی حاصل کر کے پھر پاکستان کے حوالہ کیا تھا۔ پاکستان کی پھر اس وقت کس سے آزادی کی تھی؟ ڈوگرا سے، کشمیر کے ڈوگرا سے۔ اس وقت پھر یہی بابو سر سے، بٹ یہی راستہ جو ہے جو آپ کا بابو سر ٹاپ والا کہتے وہ چلا سٹی سے ہوتا تھا۔ اچھا، وہی راستہ جیپو والی تھی، وہاں سے لوگ پھر آنا جانا اسٹارٹ ہوا، چیزیں آنے لگی، تھوڑا سا دور بہتر ہو گیا۔ پھر اس وجہ سے کہ وہ یہی چیزیں اس زمانے میں 3 چیزیں تھیں، لکڑی کو انہوں نے پلیٹ شلیٹ بناتے تھے، وہ تو کل تو انشاءاللہ ان کو میں لسی پلاؤں گا، اوپر جاتے نا اپاکن میں نہیں بنگی راس میں، اچھا بلکہ پہلا جو آتا ہے پتھر کا وہ توے بناتے تھے، پتھر کو تراش کے ہانڈی بناتے تھے، وہیں اپنی چیزیں استعمال کرتے تھے۔ غربت تھی، یہی وہ مطلب ہر چیز مٹر سے لے جا کے جو بھی بنتا تھا وہ سب اسٹاک کرتے تھے۔ گھر کا ایک بندہ ذمہ دار ہوتا تھا، ہم اس کو دشا کی کہتے ہیں۔ اچھا، ابھی تو ظاہر ختم ہو گیا ہے، یعنی سال بھر وہ آٹا، جو کا، مکئی کا، گندم کا، مٹر کا جو بھی ہے وہ تول کے وہ دیکھتا تھا کہ اس سے سال نکلے گا یا نہیں نکلے گا۔ اچھا، خوبانی کو ایز خوراک کھاتے تھے، توت ایز خوراک تھا، اس طریقے سے وہ اپنا زندگی بسر کرتے تھے، اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ ان کی صحت بہت اچھی تھی کیونکہ پیور کھاتے تھے، کم تھا، جون کے مہینے میں قحط ہوتی تھی تقریباً۔ اچھا، نیا فصل تیار نہیں ہوتا تھا، پرانا ختم ہوتا تھا۔ اچھا، توت پہ گزارا تھا، توت جون میں تیار ہوتا تھا۔ اب بھی توت کا شکرانہ ادا کرتے تھے۔ گلاب کا تہوار یہاں مناتے، گلاب جو دیسی گلاب کھلتا ہے، اعلان کرتے ہیں، آج کل تھوڑا کم ہوا ہے، ہر گھر سے ایک ڈش بناتے ہیں، اس کا نام گیلنگ ہم کہتے ہیں، شنام گولی، اور پین کیک کی طرح ایک روٹی بنتی ہے، مختلف تیل میں ڈیپ کر کے کھاتے ہیں، ہر گھر سے وہ لاتے ہیں مسجد کے اوپر، خواتین بنا کے پھر ٹوکریوں میں گلاب بھر کے لاتے ہیں۔ پھر اس گلاب کی تہوار کے اوپر وہاں کے جو بزرگ تھے یا مولوی جو بھی ہے اس پہ بحث کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، پھر یہ کھانا تقسیم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اپنے اپنے قبروں پہ جا کے جو بزرگان جو چلے گئے ہیں ان کے قبروں پہ یہ پھول گلاب کے رکھتے ہیں، واپس آ کے باغوں میں جا کے توت کھاتے ہیں، اس سے پہلے توت نہیں کھاتے۔ اچھا، اسلام کب؟ اسلام آیا ہے یہاں پر 1125 ہجری میں، 300 سال پہلے، 18 ذی الحجہ 1125 اسلامک ڈے ہے نگر کا۔ وہ مبلغین ایرانی تھے، اور کشمیر، ہندوستان، کشمیر، لداخ، کارگل سے ہوتے ہوئے بلتستان سے بیاپو ہس پر
جو حزب اللہ ہے حزب اللہ بالکل۔ اسی گلیشر کو کراس کر کے نگر آئے ہیں۔ دربار نگر میں جو راجہ تھا شاہ کمال، وہاں انہوں نے دعوت اسلام دی، وہ خوش قسمت تھا، اس نے دعوت اسلام قبول کیا۔ تو 18 ذی الحجہ 1125 ہجری ہے۔ اس سے پہلے یہاں شیمنزم تھا، بدھزم نہیں تھا، بدھزم نہیں تھا، شیمنزم تھا۔ شیمنزم تھا۔ آپ معلوم ہے نہیں بتائیں ذرا، کاہن تھوڑا سا باقی لوگوں کو پتہ چل ہلکا سا بتا دیں۔ تو اب بھی ہمارے اندر کاہن گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، یہ مختلف کیفیت ان پہ طاری ہوتا ہے، پریوں کو نظر آتے، ان کو پریوں سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ بنتا نہیں ہے، قدرتی پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، بچپن میں چھوٹے عمر میں وہ گم جاتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں پریاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، اچھا، تو وہ پھر سارے گاؤں لوگ اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں پہاڑوں سے۔ پھر تھوڑے عرصے بعد وہ نجس جگہ جانے سے بیمار ہوتا ہے، جس کی علامت یہ ہے، اچھا ندی جگہ مطلب گھر میں ڈلیوری ہو، بچے جہاں پیدا ہو وہاں جانے سے وہ بیمار ہوتا ہے۔ اچھا گائے کا گوشت، گائے کا دودھ استعمال کرنے سے بیمار ہوتا ہے۔ اچھا پھر ان کو پریاں پہلے خواب میں نظر آتی، پھر آہستہ آہستہ ان کو ایسے ہی نظر آتی ہے، وہ پریوں سے باتیں کرتا ہے، پری بلاتی ہے، وہ پہاڑوں پہ جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو اگر اس کو ختم کرنا چاہے تو جو پرانے کاہن ہیں ان سے رابطہ کر کے پھر وہ ہم گنو کہتے ہیں، کوئی دم دعا ٹائپ کا چیز وہ اپنے زبان میں اپنے اسی کاہنوں کی منتر شنتر پڑھ کے پھر گڑھا ہاتھ میں بنواتے ہیں، جس سے آثار ختم ہو جاتے ہیں، لیکن زندگی بھر احتیاط کرتا ہے نجس جگہ جانے سے۔ ادھر ابھی کوئی کاہن ہے؟ عورتوں میں بھی مردوں میں بھی وہ قدرتی پیدا ہوتی، اسی ذکر کر رہا ہوں۔ اگر یہ پیور کاہن بننا چاہیں تو اس کا ایک چھوٹا تقریب رکھتے ہیں جس کا نام ہے چھتی ٹوکی۔ چھتی ٹوکی، چھتی ٹوکی شناز زبان میں چھتی لوگ 1 سال سے کم عمر کی بکری کو کہتے ہیں۔ چھتی ٹوکی بکری کا قربانی دینا، چھتی ٹوکی کی سال سے کم عمر بکری کی قربانی اور کرنا۔ بکری کا رنگ ہو گرے، سبز ہم کہتے ہیں، گرے کلر ہو، 1 سال سے کم ہو اور مادہ ہو۔ اچھا، مادہ بھی ہو۔ اور دوسرے سارے کاہنوں کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ جونیپر جو سنوبر ہے اس کے درخت کی شاخیں لا کے دھونی دیتے ہیں، میوزیشینس آ کے خاص دھنیں بجاتے ہیں سارے۔ میں نیٹ چلے گا تو آپ کو اس کا ایک کلپ دکھاؤں گا۔ وہ جب نیا کاہن ہے وہ سخت تکلیف میں ہوتا ہے، 4-5 گھنٹے مسلسل ناچتا ہے، ارد گرد تماشے بین کو ایک تماشا ہوتا ہے، سیڑھیاں بجائیں گے، ہاتھ تالیاں بجائیں گے، وہ خوش ہوتے ہیں، اندر اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور 4-5 گھنٹے مسلسل آخر میں یہ چھتی لوگ اس سے بکری کو ذبح کرتے ہیں، وہ جا کے اس کا اگلتا ہوا خون پیتا ہے گردن کا۔ اس کے لیے مشکل نہیں ہے، جو پیتے وہ تو ہو گیا نا، اس کیفیت میں ہوتا ہے، وہ پھر پیور بن جاتا ہے، پھر کاہن بن جاتا ہے۔ پر پیور کاہن پھر گھر گھر بلاتے۔ لیکن ہمارے اندر اسی کے آثار ہے، ہمارے شادی بیاہ میں، ہمارے نئے گھروں میں یہ جونیپر کے درخت لا کے اس کی دعانی دیتے ہیں۔ اور جتنے اب ہم جہاں سے چراگاہ جاتے ہیں کہتے ہیں ہمیں کچیلی لیک میں ہاتھ نہیں دھونا، اچھا اپنا کپڑا ٹچ نہیں کرنا، بارش ہوگی۔ اچھا، یہ اس مذہب کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیور نیچر یہاں سجو پاک صاف ہے، اگر انسان نجس ہوتا ہے وہ جانے ٹچ کرنے سے فطرت ناراض ہوتی ہے اور بارشیں ہوتی ہیں۔ یہ جو شامزی ہیں، یہ دوسرے جو کیلاش ہے، ان کے مذہب میں آپس میں کوئی مماثلت یہ ہے؟ ہمارے یہی قسم کا تھا، اسی قسم کلاش کا؟ والوں کا یہی تقریباً ملتا ہے۔ اچھا اچھا، ان کی مردوں کو دفناتے ہیں؟ وہ ابھی سنا ہے دفناتے، لیکن ہمارے یہاں اس بارے میں کسی نے اتنا تحقیق نہیں کیا کہ قبل اسلام مردوں کو دفناتے تھے۔ میرے خیال میں یہاں دفناتے تھے، کیونکہ جو پرانے قبریں ملتی وہ نہیں دفناتے۔ ان کی آپ بتائیں۔ ہمارے یہاں قبریں آثار سے چیزیں ملتی تھیں، یعنی اپنے سامان کے ساتھ دفناتے تھے۔ کوئی کفن نہیں ہوتا تھا، کپڑے مطلب اس زمانے میں اسی وہ کپڑوں میں۔ یعنی گڑے شڑے سامان کھانے پینے کے اور چیزیں، اگر خاتون ہے تو اس کے زیور شیور سامان دفناتے تھے۔ پرانے قبروں میں یہ آثار ہے۔ اسلام کے بعد پھر آہستہ آہستہ، لیکن آثار جس طرح پنجاب میں ہندو کے اثرات ہیں۔ ہندو کے اثرات ہیں، ہمارے شادی بیاہوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے رسموں میں بھی وہی پرانے آثار ہیں۔
اور اس مذہب میں یہ جو راکا پوشی ہے اس کے ارد گرد یہ ان کا مقدس علاقہ تھا، مقدس علاقہ تھا۔ کیونکہ شنا زبان میں گیت گاتا ہے کاہن، اس کی مادری زبان مریشس کی بھی ہو جو بھی ہو، وہ جب گیت گائے گا پریوں سے کنیکٹ ہوگا، شنا زبان میں گاتا ہے اور یہ راکا پوشی کی طرف دیکھتے ہوئے گیت گاتا ہے۔ تو راکا پوشی محل کا گنبد یہ بگڑ کے راکا پوشی ہوا ہے، یعنی کاہن کہتا ہے یہ پریوں کا محل ہے۔ اچھا، راکا پوشی شنا زبان میں شنا زبان، شنا زبان رجو راکن یعنی راجو کا محل، راکا پوشی محل کا گنبد، میت کا گنبد ہے۔ یہ کاہن کے زبان میں ہے، شنا زبان میں۔ تو یہاں پہ برشکی بولتے ہیں کہ یہاں شنا؟ برشس کی کا شنا۔ باؤنڈری ہے، اس سے اوپر برشس کی سے نیچے شنا، لیکن اکثریت برشس کی ہے۔ مطلب آپ دونوں سمجھ لیتے خنزا ہیں؟ اور نگر میں جو قبائل ہے اکثریت ان کی برشو ہے، ان کی زبان برشس کی۔ اوشو تھانگ ہمارا ہوٹل شاہی مہمان خانہ یہ برشس کی زبان کا ہے۔ مینا پن دبا ہوا پرس ہوا زمین، مینا پن کیونکہ یہاں گلیشیئر تھا 200-250 سال پہلے، اتنی زیادہ عرصہ نہیں گیا ہے۔ یہ گلیشیئر جو ابھی مینا پن گلیشیئر آپ جا رہے ہیں یہ ادھر تھا، اس لیے اس کو مینا پن کہتے ہیں۔ خنزا اور نگر دو بھائیوں میں تقسیم ہوا تھا، دو جڑوا بھائی تھے گرکس مغلٹ، دونوں لڑتے رہتے تھے بچپن سے۔ جب یہ تقسیم ہو گیا اس بات پر بھی لڑائی ہو گئی، چھوٹے کا نام گرکس بڑے کا نام مغلٹ، تو پھر چھوٹے کو تیر دیا کہ تیر تم چلاؤ جس طرف رخ کرے گا تمہیں ملے گا۔ برشس کی زبان میں تیر کو ہنز کہتے ہیں، جس سے ہنزا ہوا ہے۔ اچھا، تیر اس طرف چلا گیا تو گرکس کو ہنزا ملا، مغلوٹ کو نگر ملا۔ پھر یہ اپنی انا ضد تو تھی، اپنے ریاست سنبھال کے ایک دوسرے پہ حملے کرتے تھے۔ ہاں، یہ بات مین وجہ ان کی ضد تھی، دوسرا غربت تھا کچھ نہیں۔ جب یہ فصلیں تیار کرتے تھے ان کو موقع ملا وہ حملہ کر کے لوٹتے تھے، ان کو موقع ملا وہاں سے لوٹتے تھے۔ کاروان سلک روٹ کے لیے چائنا جاتا تھا، اپر ہنزا والے وہ لوٹ کے ان کا گزارا تھا۔ اس طرح دور چلتا رہا۔ 1891 میں انگریزوں نے حملہ کیا نگر پر، اندرونی سازش تھی، دو راجوں کا آپس میں لڑائی تھی، تو کرنل ڈیورن کی سربراہی میں جو ڈیورن لائن اس کی کتاب ہے، آپ ملے تو پڑھے، ویئر 3 امپائرز میٹ۔ نیل کے مقام پر جنگ ہوا ہے، 15 دن نگر کا جو راجہ تھا اس کے ساتھیوں سمیت انہوں نے محاصرہ کیا اس نیل کا جو فورٹ تھا، کیونکہ اندرونی سازش تھی، فورٹ تک کسی نے راستہ بتایا، تو ان کے پاس جدید ہتھیار تھا، ہمارے پاس پرانے وہ گن پاؤڈر جس میں جاتے ہیں آگ لگا کے فائر۔ کرنل ڈیورن بھی زخمی ہوئے اس جنگ میں۔ یہ برٹش تاریخ میں منفرد جنگ ہے جس میں برٹش والوں نے اس جنگ کو بڑا اہمیت دیا ہے، 2 وکٹوریا کراس دیا ہے۔ لوگ حیران تھے اس پہاڑی کو فتح کرنے میں، وکٹوریا کراس دیا۔ یہ تو راجہ کی طرف سے آیا تھا، یہ تو راجہ کا ایریا نہیں بنتا، راجہ کی طرف سے آیا تھا وہ کرنل یا کون سا برٹش؟ راجہ؟ برٹش آئے تھے نا، تو یہ ایریا پھر راجہ ڈیورن اس راجے کے ساتھ جنگ تھا۔ اس کے نہیں، کشمیر کا یہ بعد ہی پھر کہانی بنتی ہے نا۔ کشمیر کا یہ حصہ نہیں تھا نا، کشمیر ڈوگرا تو گلگت تک تھا، خنزا نگر انڈیپینڈنٹ تھا، 72-74 میں ختم ہوا ہے۔ اچھا، تو اس کے راجے کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی ہے 15 دن، اس پہ وکٹوریا کراس دیا ہے، کیونکہ اس کا بڑا اہمیت تھا اس علاقے کا۔ آپ حکومت پاکستان کو اب بھی نہیں، برٹش کو اس دور پہ تھا پاکستان گورنمنٹ تو بھی بس کیا تو یہ۔ اور اس جنگ کی اور منفرد بات ہے کہ برٹش کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا پہلا خودکش حملہ ہوا ہے۔ اچھا، ایک بوڑھے نے آواز دی ہے کہ ساتھیوں ہمارا جو ہتھیار ہے یہ اس سے کام نہیں چلے گا، یہ تو ہمیں ماریں گے، بہتر ہے مورچوں سے نکلو، اپنے حصے کا 1-1 2-2 جتنا ممکن ہو وہ پکڑ کے چھلانگ لگا۔ تو سارے نگر والے مورچوں سے نکل کے اپنے حصے کے، کسی نے جو طاقتور تھا کسی نے 2 3 پکڑ کسی لیے، نے 2 4 کسی نے 1 پکڑ کے ساتھ اپنے ساتھ ان کو بھی مارا ہے، چھلانگ لگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کا پہلا خودکش حملہ۔ اس طرح برٹش دور آیا، انہوں نے یہاں اپنے پسند کے راجے پھر بٹھائے، جو جس راجے سے جنگ کی تھی اس کو شکست دے کے بمئے فیملی جلاوطن کر کے کشمیر بھیجا، سری نگر، اسی کی چھوٹے بھائی کو یہاں راجہ بنایا۔ ہنزا میں بھی انہوں نے اپنا پسند سے بنایا، نظم و نسق درست کیا یہاں کا،
پھر نگر کا جو نیا راجا بنا تھا اس نے کابینہ بلایا کہ ہم حمزہ سے لڑائی کتنی دفعہ کریں گے، اس پہ غور خوض کرے کہ ہم ان سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک دانشور نے بولا کہ اپنی ایک بیٹی کی رشتہ بھیجو، اگر وہ مان گئے تو اس طرح ہمارا تعلقات بہتر ہوگا۔ اس نے اپنی بیٹی کی رشتہ بھیجا، انہوں نے قبول کیا۔ جو آخری رانی تھی حمزہ کی وہ نگر کی تھی، جس سے ان کے تعلقات محمود ہو گئے۔ یہ ہوا ہے۔ ابھی ٹینشن نہیں ہے کوئی؟ نہیں، ٹینشن ضرور تھوڑی ایک دوسرے کو پسند نہیں لیکن وہ کرتے۔ آغا خانی کب بنتے ہیں؟ وہ آغا خانی بعد میں بنے ہیں۔ تاج پہلے محل وہ شیعہ آپ کی تھے، مذہب ہمارے یہ تھی طرح ہی تھے۔ جب ایرانیوں نے یہاں سے لے جا کے چترال تک تبلیغ کیا تھا، پھر اس کے کافی عرصے بعد، سن مجھے یاد نہیں ہے ایگزیکٹلی، ان کی کتابوں میں ہے تاج محل کے نام سے ایک حملہ آور سنٹرل ایشیا سے آیا ہے، اسماعیلی